تفسیر ابن کثیر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 74, 75, 76 تین آیت ہے. آیت نمبر 74. Verily, whoever comes to his Lord as a criminal, then surely for him is hell, astaghfirullah, wherein he will neither die nor live. اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے. اللہم اجرنا من النار. اس میں کہا گیا کہ ویریلی یقیناً جو کوئی بھی آئے گا اپنے رب کے پاس ایک مجرم بن کر. دنیا میں وہ مجرم تھا, اس نے کچھ جرم کیے ہیں, جرائم کیے ہیں, اور اب وہ ایک مجرم ہے, اور وہ مرا تو مجرم تھا, اور اب وہ قیامت کا دن ہے اور وہ اپنے رب کے پاس آیا ہے ایک مجرم, ایک کریمنل کی شکل میں. then surely, تو پھر یقیناً, for him is hell, اس کے لیے ہے جہنم, wherein he will neither die nor live. اس کے اندر, جہنم کے اندر, نہ تو وہ مرے گا نہ جیے گا, یعنی نہ تو اس کو موت آئے گی اور نہ ہی اس کی زندگی کوئی زندگی ہوگی. آیت نمبر 75. But whoever comes to him as a believer, لیکن جو کوئی بھی اپنے رب کے پاس آئے گا ایک مومن بن کر, and has done righteous good deeds, اور اس نے بڑے نیک اور صالح اعمال کیے ہیں, for such are the high ranks, ان کے لیے تو درجات ہیں بہت ہی بلند. آیت نمبر 76. عدن گارڈنز, یعنی کہ عدن گارڈنز یعنی کہ جو ریزیڈینشل گارڈنز, جنات و عدن, انڈر وچ ریورس فلو, اس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی, wherein they will abide forever, اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش, and such is the reward of those who purify themselves. یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے جزا ہے, وہ جزا ہے ان کے لیے جو بھی اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اللہ کے پاس جائے گا. اس کے لیے اپنے آپ کو پاک کرنا بہت ضروری ہے. من تزکا, تو زکا ورڈ جو ہے وہ وہی ہے کہ مال کی زکات جب ہم دیتے ہیں تو ہم اپنے مال کو پیوریفائی کرتے ہیں, اور اسی طرح سے ہم کو اپنے آپ کو, اپنے جسم کو, اپنی ہر حرکت, اپنی عادت کو, سب کو اپنے کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. The magicians admonish Pharaoh, جادوگر جو ہے انہوں نے فرعون کو ایک طرح سے ایک اس کو مطلب ایک نصیحت جو جیسے دیتے ہیں نا وہ کیے. The clear intent of this is to be a completion of what the magician admonished Pharaoh with. تو اس کا اندر جو اصلی یعنی جو بات ان لوگ نے جو بھی چیز کو پورا کیا ہے, مطلب میجیشینس نے, جادوگروں نے, تو وہ فرعون کو جو ان لوگوں کو برابر ایک ایسا ایڈمونش کرنا تھا کہ جو کہ ایک دھانسو برابر جو جواب. دے وارنڈ ہم, تو ان لوگ نے وارننگ دی اس کو. دے وارنڈ ہم آف دا وینجینس آف اللہ, کہ اللہ جو ہے وہ بدلہ لے کے رہے گا, چھوڑے گا نہیں. اینڈ ہز اٹرنل اینڈ ایور لاسٹنگ پنشمنٹ, اور یہ کہ جو اللہ کی ہمیشگی والی اس کی جو سزا ہے اور باقی رہنے والی سزا ہے, ہمیشہ باقی رہنے والی. تو یہ سب باتیں ان لوگ نے فرعون کو بولے. They also encouraged him to seek Allah's eternal and endless reward, اور ان لوگوں نے اس کو کتنا انکریج کیا, اس کو کتنا سمجھایا, اکسایا کہ دیکھو اللہ جو ہے اس کا جو ہمیشگی والا جو ہے ریوارڈ, جزا, اور اس کا یعنی کبھی نہ ختم ہونے والا, وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو. They said, انہوں نے کہا جادوگروں نے, اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا, verily whoever comes to his Lord as a criminal. یہ ساری باتیں ان لوگ نے فرعون سے کی نا, کہ جب کوئی بھی اگر ایسا مجرم بن کے اگر آئے گا اپنے رب کے پاس, this means whoever meets Allah on the day of judgment while being a criminal. تو جو کوئی بھی اللہ سے قیامت کے دن ملنے آئے گا تو وہ اگر کریمنل ہے, فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا, then surely for him is hell. تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے, wherein he will neither die nor live.
ना तो वो उसमें मरेगा न जिएगा, कि मतलब इंसान ना मर रहा है ना जी रहा है, तो उसकी क्या बात हुई फिर। दिस इज सिमिलर टू अल्लाह स्टेटमेंट, क्योंकि अल्लाह ने एक और जगह पर ऐसी ही बात कही है कुरान में, और वो है आयत नंबर 35 सूरह फातिर, सूरह नंबर 35 सूरह फातिर आयत नंबर 36। ला युक़दा अलैहिम फयमूतू वला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा कज़ालिका नजज़ी कुल्ल कफूर। Neither will it have a complete killing effect on them. ना तो उन लोगों को पूरी तरह से मार दिया जाएगा, ना ही उनको पूरी तरह से ना तो मार दिया जाएगा so that they die, ताकि वो मर जाएं, nor shall its torment be lightened for them, और ना ही उस अजाब को हल्का किया जाएगा उनके लिए। Thus to be requite every disbeliever, तो हर काफिर के लिए हम इसी तरह का जजा देते हैं। अल्लाह ने फिर एक और जगह पे कहा जो कि सूरह नंबर 87 है, और वो है सूरह आला, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। तो उसकी आयत नंबर 11, 12, 13 तीन आयत है। वयतजन्नबुहल अश्का अल्लज़ी यस्लन नारल कुब्रा सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया बट इट विल बी अवॉइडेड बाय द wretched। वो जो भी बहुत ही मतलब wretched यानी बहुत ही बुरे और गंदे और ईवल लोग, तो ऐसे लोगों से उसको अवॉइड किया जाएगा, यानी कि मतलब जन्नत जो है वो उनके लिए अवॉइडेड होगी। हु विल एंटर द ग्रेट फायर, और वो दाखिल होंगे बहुत बड़ी आग के अंदर। देयर ही विल नीदर डाई नॉर लिव, तो वो आगे ना सेम बात, वो वहां ना तो जिएगा ना मरेगा ना जिएगा। फिर अल्लाह ने एक और जगह पे बात की जो कि सूरह नंबर 43 है, सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 77। वनादौ या मालिकू ले यक़ज़ी अलैना रब्बुका क़ाला इन्नकुम माकिसून, एंड दे विल क्राई ओ मालिक। मालिक कौन है? वो फरिश्ता जो कीपर ऑफ हेल, जो जहन्नुम का दारोगा है वो। तो वो मालिक को लोग बोलेगा, ओ मालिक लेट योर लॉर्ड मेड एन एंड ऑफ अस। अपने मालिक अपने लॉर्ड से, रब से कहो ना कि हमें खात्मा कर दे हमारा। He will say, वो मालिक जो है वो कहेगा, verily you shall abide forever, यकीनन तुम यहाँ हमेशा के लिए रहोगे। इमाम अहमद बिन हम्बल rahimahullah recorded that Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, कि उन्होंने जो कहा, अम्मा अहलुन नारिल लज़ीना हुम अहलुहा फ़इन्नहुम ला यमूतून फ़ीहा वला यहयौन वलाकिन उनासु तसीबुहुमुन नार बिज़ुनूबिहिम फ़तुमीतुहुम इमातन हत्ता इज़ा सारू फ़हमन अज़िना फ़ी शफ़ाअती फ़जीअ बिहिम ज़बाइरा फ़बूसू अला अनहारिल जन्नति फ़यक़ूलु या अहलल जन्नति अफ़ीज़ू अलैहिम फ़यंबुतूना नबातल हिब्बती तकूनु फ़ी हमीलिस सैल। ये पूरी की पूरी हदीस है। इसका मीनिंग है द ड्वेलर्स ऑफ हेल फायर, जो रहवासी हैं जहन्नुम के आग के अंदर रहने वाले लोग। हु आर दोज हु डिजर्व इट, ये वो लोग हैं जो सचमुच उसी के लायक थे। उन लोग जहन्नुम की आग के लायक थे, जबरदस्ती नहीं डाला गया उनको, उन्होंने किए हैं ऐसी हरकतें। दे विल नॉट डाई इन इट, वो उसमें मरेंगे नहीं। नॉर विल दे बी लिविंग, और ना ही वो जिंदा रहेंगे उसमें। रादर दे विल बी अ पीपल हु विल बी पनिश्ड बाय द फायर ड्यू टू देयर सिंस। ये वो लोग होंगे जिनको सजाएं मिलेगी उस आग से, क्योंकि उनकी गुनाहों की वजह से, जो दुनिया में रहते हुए उन्होंने जो गुनाह किए उसके लिए। इट विल बी ग्रेजुअली किलिंग देम एंड डिवाउरिंग देम अंटिल दे बिकम बर्न्ट कोल्स। तो वो आग जो है वो धीरे धीरे उनको खत्म करेगी, मगर बहुत धीरे, हजारों बरस में, और वो उनको खाती चली जाएगी आग, जब तक कि वो जले हुए कोयले बन नहीं जाते। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार या मुजीरो। Then
intercession will be allowed. اب اتنے ہزاروں برس بیت گئے، اس کے بعد اللہ کہے گا ٹھیک ہے اب جاؤ جس کے لیے بھی تمہیں سفارش کرنی کرو، یعنی کہ مطلب ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر کوئی بھی نیک لوگ اپنے کوئی بھی عزیز کے لیے، اقربا کے لیے اگر ان کو شفاعت پہنچانی ہے، انٹرسیڈ کرنا ہے، تو اب کہا جائے گا کہ انٹرسیشن جو ہے وہ اب ان کے لیے اجازت دے دی گئی ہے، اینڈ دے ول بی براٹ آؤٹ آف ہیل. اور اب ان کو جہنم میں سے جس کی بھی مطلب سمجھو جس کے لیے بھی سفارش کی گئی، شفاعت پہنچائی گئی یا انٹرسیڈ کیا گیا، اس کو اب جہنم میں سے باہر نکالا جائے گا، وہ کوئلے کو، گروپ بائی گروپ. یعنی کہ جیسے ابھی ایک گروپ نکلا، پھر کتنے سال برس جائیں گے پھر دوسرا گروپ نکلا، پھر جو کیونکہ جیسے جیسے ان سب کے لیے انٹرسیڈ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس کو بہت پڑھو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جو ہے وہ ہم کو ملے. اینڈ دے ول بی اسپریڈ آن دا ریورز آف پیراڈائز. تو جو ندیاں نکلتی ہے جنت میں سے، ان ندیوں کے ادھر ان کو پھیلا دیا جائے گا. It will be then said، اور پھر تب کہا جائے گا او پیپل آف پیراڈائز، ارے جنت کے لوگوں، جنتیوں، pour water over them، تو یعنی وہ جنت کا پانی ہے نا، تو ان کے اوپر پانی ڈالو. Then they will start grow like the growing of a seed on the muddy bank of a flowing river. یعنی ایک بہتی ہوئی ندی ہے، اس کا جو کنارے ہیں مٹی والے، ان کناروں کے اوپر وہ ایسے اگنا شروع ہو جائیں گے جیسے کہ کوئی بیج ہم ڈالتے اور وہ بیج کیسی اس کی کوپل پھٹتی ہے، پھر وہ اگتا چلا جاتا ہے، پھر پتیاں نکلتی ہے، ایسے وہ بھی اگیں گے. A man among the people said, It is as if the messenger of Allah lived in the desert. یعنی یہ بات ذرا میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ شخص نے لوگوں سے ایسا کہا، جو لوگوں میں سب یہ بات ہو رہی تھی، تو وہ یہ شخص نے ایسا کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مطلب صحراؤں میں مطلب رہ رہے تھے. This is how Muslim recorded this narration in his Sahih. تو صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث اسی طرح لکھی گئی ہے. Concerning Allah's statement، پھر اللہ نے کہا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قد عمل الصالحات، but whoever comes to him، یعنی اللہ کے پاس جو بھی آئے گا as a believer، مومن، تو وہ مومن بن کے آیا and has done righteous good deeds، اور اس نے بڑے اچھے نیک صالح اعمال بھی کیے ہیں. Whoever meets his Lord on the day of judgment as a believer in his heart، وہ اپنے دل کے اندر وہ بہت پکا مومن ہے، تو وہ جب آئے گا اپنے رب سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن، then verily his intentions in his heart will be affirmed to be true by his statements and deeds. تو اس کے دل کے اندر اس کے جو بھی ارادے وہ سب بالکل وہ سب چیز جو ہے وہ بتائے گی مضبوطی کے ساتھ کہ اس کا ہر جملہ جو ہے، اس کے جو اعمال ہے وہ سچے. اللہم اجعلنا منہم آمین، اللہ ہم کو ان میں سے بنانا. فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأُولَىٰ، for such are the high ranks. اللہم اجعلنا منہم آمین، ان کے لیے ہے بلند ترین درجات. پیراڈائز، جنت، which has the highest levels، اس کے بہت بلند ترین اس کے درجات ہے. the most tranquil rooms، اور جہاں بہت ہی پرسکون کمرے، and the nicest homes، اور بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھے آرام دہ گھر. Imam Ahmad rahimahullah reported from Ubadah bin as-Samit that the Prophet said radiyallahu anhu sallallahu alayhi wasallam، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجنت میت درجہ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض والفردوس اعلاها درجہ ومنها تخرج الانہار الاربعہ والعرش فوقها فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ. فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، تو سوال کرو فردوس کا. فَاسْأَل ہے نا جو سَأَلَ. پیراڈائز ہیز 100 levels. یہ جو ہے حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جنت جو ہے اس کے 100 درجے ہیں. اینڈ بٹوین ایچ لیول
is a distance like the distance between the sky and the earth. اور ہر درجات کے بیچ کے اندر جو اس کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے جیسے کہ زمین سے وہ آسمان جو پہلا آسمان ہے جو وہ ابھی تک کوئی پہنچا نہیں ہے وہاں تک, تو وہ پہلا آسمان کا جو فاصلہ ہے زمین سے وہ اتنا فاصلہ ہر ایک درجے کے بیچ میں ہے. تمام جو درجات ہیں ان کے بیچ کا فاصلہ. الفردوس از دا نیم آف دا ہائیسٹ آف اٹس لیولس, اور جنت کا سب سے بلند ترین جو لیول ہے جو درجہ ہے وہ ہے الفردوس کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ کہہ رہے کہ فرام اٹ اسپرنگس دا 4 ریورس, اور وہاں سے یعنی کہ جو الفردوس ہے وہاں سے 4 ندیاں بہتی ہیں, وہیں سے نکلتی ہے اور بہتی ہیں. اینڈ دا تھرون از اباؤ اٹ, اور جو اللہ کا عرش ہے وہ فردوس کے اوپر ہے. Therefore when you ask Allah then ask him for الفردوس. تو جب اللہ سے مانگو تو پھر اللہ سے مانگو, سوال کرو الفردوس کا. اللہم ارزقنا جنات الفردوس, اللہم ارزقنا جنات الفردوس الاعلی, اللہم آمین. This narration was also recorded by at-Tirmidhi, اور ترمذی میں بھی ہے یہ same حدیث. In the 2 Sahihs it is recorded that the messenger of Allah said, اور دونوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو ریکارڈڈ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ان اہل علیین لا يرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في افوق السماء لتفاضل ما بينهم. قالوا یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء, قال بلا والذی نفسی بیدیہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین. تو اب یہ ہے پوری حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Verily, یقیناً the people of the Illiyin will see those who are above them. جو علیین ہوں گے, علیین جو ہوں گے, اسی لیے ہم کو یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہم اکتب لنا فی علیین, کہ اللہ تو ہم کو علیین کے ریکارڈ میں لکھنا. تو علیین جو لوگ ہوں گے وہ لوگ ہیں وہ دیکھیں گے who are above them just as you see the fading star. تو وہ دیکھیں گے ان کو جیسے کہ جو ستارے, اب سمجھو کہ ستاروں کے بجھنے کا وقت آ رہا ہے, یعنی کہ مطلب جیسے جیسے صبح ہونے والی ہوتی ہے نا, in the horizon of the sky, یعنی کہ جو اس کے جو مطلب کیا کہتے ہیں آسمان جو ہے نا اس کی جو horizon جو لائن ہوتی دور دکھائی دیتے ہیں نا جو ستارے آفاق میں, تو وہ علیین لوگ جو ہے وہ ان کو ایسا دیکھیں گے جیسے کہ ہم ابھی ڈوبتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں. ڈیو ٹو دا ڈفرنٹ اسٹیٹس آف ورچو بٹوین دیم, کیونکہ ان کے درجات کے اندر جو فرق ہے اس کی وجہ سے. دا پیپل سیڈ, لوگوں نے کہا او میسنجر آف اللہ دیز آر دا ڈویلنگز آف دا پروفیٹس. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نبی اور رسولوں کی ہے نا رہنے کی جگہ. تو ہی ریپلائڈ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا آف کورس بالکل. اینڈ آئی سویئر بائی دا ون ہوم مائی سول از ان ہز ہینڈ, اور جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں, یعنی اللہ کی قسم, اٹ از فار مین, یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے, یعنی کہ خالی نبی اور رسولوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ان مردوں ان لوگوں کے لیے بھی ہے who had faith in اللہ, جو اللہ کے اوپر بہت ایمان رکھتے تھے. یہ نہیں کہ قرآن کی کوئی بات سامنے بھی آئی مگر اب تم کو اس پہ ایمان نہیں, اپنی مرضی پہ زیادہ ایمان ہے اور تم اب اپنی مرضی کا کر رہے ہو, تو وہ نہیں. یعنی faith in اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو چیز کہا ہے وہ ماننا, اللہ کے اوپر ایمان رکھنا, اللہ کے کلام پہ ایمان رکھنا, اللہ کے رسولوں پہ ایمان رکھنا. And they believed the messengers, اور وہ اللہ کے رسولوں پہ ایمان رکھتے تھے. تو وہ سادے سودے وہ جو شخص ہے وہ لوگ ہیں جو وہ بھی وہی جگہ وہی مقام پائیں گے جو رسول لوگ جہاں پر ہوں گے. In the Sunan collection this narration is mentioned with the additional wording
اس کے اندر یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھے اس کے اندر ایک ایڈیشنل ورڈنگ بھی ہے، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمِنْهُمْ وَأَنْعَمَا، and verily Abu Bakr and Umar رضی اللہ عنہما are of them، اور وہ بھی ان میں سے ہی ہیں، and they will be most favored، اور وہ مطلب ان کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہے۔ تو سوچو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کیا یہ لوگ رسول ہیں، نبی ہیں؟ نہیں، صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن وہ بھی سوچو ان کا درجہ وہی ہوگا۔ He's saying جنات عدن، کہ جنت جو ہے وہ عدن کی جنت، meaning established as a residence، یعنی ان کے لیے وہ ریزیڈینشل گارڈنز ہوں گے رہنے کے لیے۔ It is merely used here in reference to the high ranks mentioned previously، یعنی اس کا ریفرنس یہاں پر اس لیے دیا جا رہا ہے کہ جس کے بلند ترین درجات ہوں گے نا ان کے لیے ہے۔ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، under which rivers flow, wherein they will abide forever، اللہم اجعلنا منہم آمین، meaning that they will abide in it for eternity، رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، and such is the reward of those who purify themselves، جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا صرف انہی کے لیے ہے یہ۔ One who purifies himself from dirt، وہ جو اپنے آپ کو پاک کرے گندگی سے، filth، بہت ہی بری گندی چیز سے، and associating partners with اللہ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک بنانے سے۔ اور یہ گندگی اور فلت کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ جو جھوٹے معبودوں کی یا جو دوسرے بت اور پتلے اور پتہ نہیں اسٹیچوز اور جو لوگ بھی ہیں ان سب کو وہ لوگ اللہ کے قریب کا درجہ دے دیتے ہیں، خواہ وہ صحابہ کرام میں سے کوئی ہو، چاہے وہ کوئی رسول میں سے ہو یا فرشتے ہو۔ This is the person who worships Allah alone، یہ بندے نے تو صرف اکیلے اللہ کی بندگی کی تھی، یعنی جو بھی جس کو یہاں کہا جا رہا ہے نا وہ بلیورز، جن کو وہ جنت عدن کی جنت جو ہے وہ ان کو دی جائے گی، جن کے بہت ہی بلند ترین درجات ہوں گے، تو وہ صرف اللہ کی اکیلے کی بندگی کرتے تھے، یعنی کہ اللہ ہی کی بات کو مانتے تھے، جو اللہ نے کہا اندر قرآن میں بس وہ پتھر کی لکیر بن گئی ان کے لیے۔ یہ نہیں کہ اب ہم اپنی مرضی سے کریں گے جو بھی ہم کو کرنا ہے، ہماری شادی بیاہ ہو یا ہماری طلاق ہو یا وراثت کے قانون کو کرنا ہو، بانٹنا ہو، وہ بھی ہم سب اپنی مرضی کا کریں گے۔ بھائی تو اب تم نے اکیلے اللہ کو کہاں بندگی کی؟ نہیں کی نا۔ without ascribing partners to him، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی تم نے اس کا شریک و پارٹنر نہیں بنایا، تو اکیلے اللہ کی بندگی جس نے کیا۔ and he follows the messengers in the good they came with all that they claim، اور وہ جو نبیوں اور رسولوں کو فالو کریں گے اور جو بھی اچھائی اور بھلائی لے کے وہ آئے اور جو کچھ بھی انہوں نے جس کے بارے میں بھی کہا دعویٰ کیا وہ سب کچھ کو وہ فالو کریں گے، اور جو اپنی مرضی چلائیں گے ان کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔